السلام علیکم دوستو، دلچسپ حقائق سیریز کی 5ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ دوستو، زمین کا 75% حصہ پانی اور 25% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ دنیا کا 75% حصہ سمندر یقیناً بہت زیادہ گہرا ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرا، اتنا گہرا کہ اگر ہم تمام جزیروں اور براعظموں کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصے میں ڈال دیں تو زمین اور اس کے تمام مال و اسباب 2 میل کی گہرائی تک ہی ڈوب جائیں گے۔ دوستو، سمندر کی گہرائی سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں سمندر کی سطح سے 40 میٹر کی گہرائی میں، جو تفنن طبع یعنی پروفیشنل غوطہ خوری کی حد ہے۔ مطلب اس سے زیادہ مزید گہرائی میں کوئی عام انسان غوطہ خوری نہیں کر سکتا۔ دوستو، 93 میٹر کی گہرائی میں لوسیٹانیہ نامی جہاز کا ملبہ دریافت ہوا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوسیٹانیہ کی لمبائی 240 میٹر تھی اور یہ اپنی لمبائی سے بھی کم گہرائی میں ڈوب گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوسیٹانیہ جہاز کا کچھ حصہ سمندر کے اندر اور باقی حصہ سمندر سے باہر پایا گیا۔ 100 میٹر کی گہرائی میں ضروری آلات اور حفاظتی انتظامات کے بغیر غوطہ خوری جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ یہاں پر پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ غوطہ خوری کی تعین یہ حد جرمنی سے تعلق رکھنے والے ہیبرٹ نچ کو نہ روک سکی، اور انہوں نے ایک ہی سانس میں سمندر کی 214 میٹر کی گہرائی میں جا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے مزید نیچے یعنی 332 میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں مصری غوطہ خور احمد جبر نے پہنچ کر گینیز عالمی ریکارڈ بنایا۔ اگر احمد جبر مزید 111 میٹر گہرائی میں چلے جاتے تو یہ ایمپائر اسٹیٹ عمارت کی اونچائی 443 میٹر جتنی گہرائی ہوتی۔ مزید 500 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندری نیلی وہیل کی غوطہ خوری کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، جس کا شمار دنیا کی دیوہیکل مخلوق میں ہوتا ہے، جس کا وزن 190 ٹن اور لمبائی 33 میٹر تک ہوتی ہے۔ 35 میٹر مزید گہرائی میں جائیں تو ہم پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ 535 میٹر سمندر کی اس گہرائی میں پانی کا دباؤ ایک انسان اور پینگوئن دونوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ سمندر میں 830 میٹر کی گہرائی یعنی دبئی میں موجود دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ تک سمندر میں سمو سکتی ہے، اور پھر جب ہم سمندر سے 1000 میٹر کی گہرائی یعنی 1 کلومیٹر نیچے پہنچتے ہیں تو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جسے سکیری زون یعنی سمندر کا خطرناک ترین حصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک روشنی نہیں پہنچ سکتی، لہٰذا یہ جگہ مکمل طور پر تاریک ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے گویا انسان کی فوری طور پر موت یقینی ہے۔ 1280 میٹر کی گہرائی میں ہم لیدر بیک سمندری کچھوے کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ 1228 میٹر کی گہرائی تک پہنچنا مطلب دنیا کی گہری ترین وادی گرینڈ کینن تک پہنچنے کے برابر ہے۔ اس سے بھی نیچے یعنی 2000 میٹر گہرائی میں سمندر کی خوفناک اور خطرناک مخلوقات پائی جاتی ہیں، جس میں سے ایک بلیک ڈریگن فش ہے۔ یہ گوشت خور مخلوق ہے۔ اس گہرائی میں اس کو فلیش لائٹ کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ 2250 میٹر اور نیچے جانے پر ہم سپرم ویل اور نہایت ہی خوفناک مخلوق کلوزل سکویڈ کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ سپرم ویل کے جسم پر اکثر سفید نشانات پائے جاتے ہیں، جیسے اس کی کھال کھرچی گئی ہو۔ یہ نشان کلوزل سکویڈ سے لڑائی کے دوران لگتے ہیں۔ کلوزل سکویڈ 14 میٹر لمبے اور ان کا وزن 750 کلو گرام تک جا پہنچتا ہے، اور اس کی آنکھ کھانے کی پلیٹ کے برابر اور دانت ریزر جتنے تیز ہوتے ہیں۔ 3800 میٹر کی گہرائی میں جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے۔ اس سے بھی مزید نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پانی کا دباؤ 1100 پر اسکوائر انچ تک جا پہنچتا ہے۔ سمندر کی زمین کی گہرائی اوسطاً 4267 میٹر ہوتی ہے، لیکن سمندر کے ایسے مخصوص حصے بھی موجود ہیں جو اس سے بھی کئی زیادہ گہرے ہیں۔ 4791 میٹر کی گہرائی میں بسمارک نامی بحری جنگی جہاز کا ملبہ موجود ہے جو دوسری جنگ عظیم میں ڈوبا تھا۔
اس سے کہیں زیادہ نیچے 6000 میٹر کی گہرائی میں ایک ایسا سمندری علاقہ بھی موجود ہے جسے ہڈل زون کہا جاتا ہے۔ سمندر کا یہ حصہ غالباً کائنات کا تاریک ترین حصہ ہے اور یہاں پانی کا دباؤ 11,000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس دباؤ کی پیمائش کی مثال ایسے ہے جیسے ایک انسان نے 50 بوئنگ 747 جمبو جہاز کو اٹھا رکھا ہو۔ حیرت انگیز طور پر یہاں بھی زندگی کا وجود مختلف اور عجیب و غریب اشکال میں موجود ہے۔ 6500 میٹر سمندر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں DSV آلوین نامی مشہور تحقیقی آبدوز پہنچی تھی اور اس آبدوز نے ہی ٹائٹینک جہاز کو کھوجنے میں مدد کی تھی۔ جب ہم 8848 میٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ حد ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی ڈوب جائے، لیکن اس کے باوجود بھی سمندر کی گہرائی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 10,838 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں سن 2012 میں جیمز کیمرون بحری آبدوز پہنچی تھی، جس کا مقصد سمندر کے گہرے ترین حصے کو دریافت کرنا تھا۔ انسان نے سمندر کا سب سے گہرا حصہ 1960 میں دریافت کیا جب ڈان والش اور جیکوس پکارڈو 10,916 میٹر سمندر کے اندر اپنی آبدوز سے پہنچے تھے۔ انہیں سمندر کی اس گہرائی تک پہنچنے میں 5 گھنٹے کا وقت لگا اور وہ صرف 20 منٹ ہی یہاں رک سکے کیونکہ ان کی آبدوز کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا، لہٰذا انہیں فوراً واپس لوٹنا پڑا۔ 10,972 میٹر سمندر کی گہرائی کا یہ مقام کتنا گہرا ہے، اس کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ 10,972 میٹر کی اوسط بلندی پر ہوائی جہاز پرواز کرتے ہیں۔ جب آپ ہوائی سفر کریں تو اتنی بلندی سے زمین کی طرف دیکھ کر سمندر کے اس مقام کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10,994 میٹر گہرے سمندر میں، جو کہ اب تک کی دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے۔ اس کو ماریانا ٹرنچ کہا جاتا ہے اور یہ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے۔ یہ اب تک کا دریافت کیا جانے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے اور ابھی تک انسان نے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 95% دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے حصے دریافت کریں، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں ہمیں کون کون سی مخلوقات ملیں گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں سمندر کے بارے میں بتائے جانے والے ان دلچسپ حقائق میں سے آپ کو سب سے زیادہ حیرت انگیز، عجیب و غریب اور دلچسپ بات کون سی لگی؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔